السلام علیکم ناظرین، محفوظ بحری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری 10 راتوں میں سے، رمضان کریم کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں ہر رات غسل فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مستحب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہی اعتکاف کا افضل وقت ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ ان ایام میں اعتکاف کرنے پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے، تب مسجد میں آپ تشریف لے جاتے اور شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے۔ 23ویں کی رات آپ اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے اور پھر جس پر نیند کا غلبہ ہوتا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہ دیتی، نیند کا علاج یوں کرتی کہ دن کو کھانا کم کر دیتی اور فرماتی کہ دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو۔ آپ فرماتی ہے کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات خیر و نیکی سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، مگر وہ کس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے حتماً کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کریم ہی کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور خصوصاً آخری عشرہ کی راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی وضاحت موجود ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یقیناً ہم نے قرآن شب لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے اللہ کے یعنی رب کے حکم سے یعنی احکام لے کر آتے ہیں۔ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے لیلۃ القدر کا رمضان المبارک میں ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قرآن پاک رمضان کریم میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح لیلۃ القدر میں اس کے احکام لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں پر مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام لکھا ہے۔ لیلۃ القدر کیا رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے؟ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات مبارکہ سے ہمیں کچھ رخ ملتے ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں کو مسجد ہی میں قیام فرماتے، آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے اور شب بیداری فرماتے۔ لیلۃ القدر کے بہترین اعمال میں سے ہے غسل کرے اور اس غسل سے نماز مغرب ادا کرے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ آخری 10 راتوں میں ہر روز غسل فرمایا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، بعد نماز مغرب 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔